بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين وعاني والقاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صلوات سورہ مبارکہ احزاب کی 21ویں آیت ہے جو آپ کے سامنے پڑھی گئی. میں اپنے نثری بیان کو نظم سے جوڑ کر آگے بڑھنے کی کوشش کروں گا. اسی ادارے میں یہ نعتیہ محفل ہوئی تھی. تو کیا کہا تھا وہ تو اہل ادب بتائیں گے کہ کیسا کہا تھا، لیکن جو کہا تھا وہ خود پیش کرنا چاہ رہا ہوں. جہان حسن سے یہ انقلاب ہو نہ سکا، جہان حسن سے یہ انقلاب ہو نہ سکا، محمد عربی کا جواب. جہان حسن سے یہ انقلاب ہو نہ سکا، محمد عربی کا جواب ہو نہ سکا، کہ میں بھی واقف سر کتاب ہو نہ سکا، کہ میں بھی واقف سر کتاب ہو نہ سکا، اسی لیے تو میرا انتخاب ہو نہ سکا. اور عرض کر رہا ہوں کہ میرے قیام و قعود و سجود سے حاصل، میرے قیام و حبیب بھائی میرے قیام و قعود و سجود سے حاصل، دیار یار میں جب بے حجاب ہو نہ سکا، دیار یار میں جب بے حجاب ہو نہ سکا، اور خدا سے دور ہے اور وہ خودی سے ناواقف، خدا سے دور ہے اور خودی سے ناواقف، در رسول جسے دستیاب ہو در رسول جسے دستیاب ہو نہ سکا. اور توجہ چاہوں گا کہ گیا تھا بارگاہ مصطفیٰ میں اس کے بعد، گیا تھا بارگاہ مصطفیٰ میں اس کے بعد، غم حیات کبھی کامیاب ہو نہ سکا، غم حیات کبھی کامیاب ہو نہ سکا. اور توجہ چاہوں گا کہ کیا ہے سرعت سیری نے ان کو فرد فرید، معراج ذہن میں رہے کہ کیا ہے سرعت سیری نے ان کو فرد فرید، ملک بھی آ کے جہاں ہم رکاب ہو نہ سکا، ملک بھی آ کے جہاں ہم رکاب ہو نہ سکا. اور توجہ چاہوں گا کہ عرق جبین سے لے کر نبی بنائے گئے، عرق جبین سے لے کر نبی بنائے گئے. بھائی دوسرے مصرے پہ توجہ ہو کہ عرق جبین سے لے کر نبی بنائے گئے، پھر اس کے بعد پسینہ گلاب ہو نہ سکا، پھر اس کے بعد عرق جبین سے لے کر نبی بنائے گئے،
پھر اس کے بعد پسینہ گلاب ہو نہ سکا، اور پڑھا کے غیب سے بھیجا ہے میرے آقا کو، پڑھا کے غیب سے بھیجا ہے میرے آقا کو، بجز نبی کوئی امی خطاب ہو نہ سکا، پڑھا کے غیب سے بھیجا ہے میرے آقا کو، بجز نبی کوئی امی خطاب، اور مجھے فرشتوں نے دیکھا کہ چنگ بے دامن ہوں، مجھے فرشتوں نے دیکھا کہ چنگ بے دامن ہوں، میرے ثواب کا ان سے حساب ہو نہ سکا۔ اور آپ کی توجہات ہیں کہ کرم نگاہی آقا ہیں ابو ذر و سلمہ، کرم نگاہی آقا ہیں ابو ذر و سلمہ، وہ ذرہ کیا جو یہاں آفتاب ہو، وہ ذرہ کیا جو یہ مجھے حکم ملا تھا حضرت آیت اللہ علامہ سید عقیل الغربی حفظہ اللہ، حضرت مولانا ذوالقدر رضوی حفظہ اللہ کی جانب سے محمد میاں نے یہ حکم دیا تھا اس کلام کے کہنے کا۔ ان دونوں شخصیات علماء کرام جہاں تشریف فرمایا، آپ سب کی حفاظت کے لیے بلندتر صلوات۔ اور یہ ایک شعر اور ایک مقطع کہ حقیقتاً ابو طالب کے لاڈلے کے سوا، وہ نعت ہی کیا جس میں حضرت ابو طالب کا ذکر نہ، حقیقتاً ابو طالب کے لاڈلے کے سوا کوئی بھی مثل رسالت معاب ہو نہ سکتا۔ حقیقتاً ابو طالب کے لاڈلے کے سوا کوئی بھی مثل رسالت معاب ہو نہ سکا، اور گناہ گار ہے رحمت کی بس تلاش میں ہے، گناہ گار ہے رحمت کی بس تلاش میں ہے، ہمارا عاصی بھی یوں بازیاب ہو نہ سکا۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ اس سے بہتر اور بلند صلوات۔ کچھ گنجائش اور بنا سکتے ہیں تو تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیے، صلوات پڑھتے ہیں صاحب۔ تھوڑا سا آگے آ جائیے، صلوات۔ جی کچھ زحمت فرمائیے گا، اگر تنگی تو ہوگی مگر محمد وآل محمد صلوات۔ محمد وآل محمد صلوات۔ ایک اور بہتر صلوات۔ سورہ مبارکہ احزاب آیت نمبر 21۔ جشن میلاد صادقین، بات جب اللہ نے ہی نبی سے کی ہے، اللہ نے بھی نبی سے ہی بات شروع کی ہے، تو ہمارا عنوان گفتگو بھی سرکار کی ذات ہے۔ وہ چاہتا تو سورہ کو نازل کر دیتا هو اللہ احد سے، هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، یہ سورہ نہیں ہے۔ قل هو اللہ احد، تم کہہ دو کہ وہ اللہ احد ہے، یعنی اللہ بھی اللہ منوانا چاہتا ہے تو مصطفیٰ کا اللہ منوانا چاہتا ہے۔
اگر نبی کے بغیر اللہ مانو گے تو سب کچھ مان لو گے مگر اللہ نہیں مانو گے. اور اللہ ماننے میں تو یہ ویسے ہی غنی تھے بھائی. جسے باکمال دیکھا اسے اللہ بول دیا. اچھا کمال بھی ہے، ہر ایک کے نزدیک مختلف ہے. کسی کے نزدیک کمال کچھ ہے تو کسی کے نزدیک کمال کچھ ہے. تو جب ہر ایک کے نزدیک کمال کا عنوان ہی مختلف ہے تو پھر ایسے ہی لوگوں کے اللہ بھی تو مختلف ہیں. 365 تو پہلے ہی اللہ مانتے تھے. سرکار اگر فرما دیتے کہ میرا اللہ بھی مانو تو کہتے تھے ایک اور صحیح. لیکن سرکار نے کب کہا میرا اللہ مانو؟ سرکار نے فرمایا پہلے کہو لا الہ. سارے الہوں کا انکار کرو تب کہو الا اللہ. سارے الہوں کا انکار کر کے میرا وہ اللہ جو میں تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں وہ اللہ مانو. میرے محترم مجمع کے ذہن عالی میں ہے، میں اپنے بزرگ شخصیت کو، علماء کرام کو اپنا سبق سناؤں، دعا چاہوں ان سے. دیکھیے اللہ ہے پر قرآن مجید میں خاص اللہ کی توجہ نہیں ہے کہ اس بات کو سمجھائے کہ اللہ ہے. اللہ ہے کا جو عنوان ہے وہ فطری ہے، عقلی ہے. یہ سمجھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یعنی دنیا میں آپ کو کوئی ملا ہو تو مجھے ملوائیے کہ جو اللہ کو نہ مانتا ہوں. وہ اور بات ہے کہ اپنی پسند کے اللہ مانتے ہیں، لیکن کوئی نہیں ملے گا جو اللہ کو اور مبدا کو اور آغاز کو اور ابتدا کو نہ مانتا ہو. دنیا میں ہر شخص آپ کو آغاز ماننے والا ملے گا، ابتدا ماننے والا ملے گا، مبدا ضرور کوئی نہ کوئی مانتا ہے کسی نہ کسی کو. لہذا وجود پروردگار پر دلیل نہیں ہیں. چند آیات ہیں. میں یکسر طالب علم ہوں قرآن کا، لیکن ساری توجہ پروردگار عالم کی وحدت عقیدہ توحید پر ہے کہ اللہ ہے مگر وحدہ لا شریک ہے. اللہ ہے پر تم خود غور کرو، تھوڑا سا اپنے اوپر ہی غور کر لو. لہذا فطریات اور نفسیات اور عقلیات کو اللہ نے قرآن میں جھنجھوڑا ہے. ہوتا ہے نا جب ہم اپنے مردے کو اسماء افہم بولتے ہیں تو وہ گویا مردے کو اسماء افہم بولنا اور ہے، قرآن اور اہل بیت کا تذکرہ زندوں کو اسماء افہم بولتا ہے. جی اور یہ مجلس اعزا کا بھی یہی نتیجہ ہے. یعنی ہم اس مجلس میں بیٹھے ہیں تاکہ سنو اور سمجھو. یہ کیفیت مسلسل جاری رہتی ہے. بہت کم آیات ہیں جس میں اللہ ہے پر گفتگو ہے. سنورہم آیاتنا فی الآفاق، سورہ مبارکہ فصلت 55ویں آیت. سنورہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. بہت جلد ہمیں انہیں پوری کائنات میں اپنی نشانیاں دکھائیں گے، اور ان کے 6 فٹ کے بدن میں، یہ میرے الفاظ ہیں، ان کے 6 فٹ کے بدن میں ان کے اندر اپنی نشانی دکھائیں گے. اور اتنی نشانیاں پوری کائنات میں اور ان کے اندر دکھائیں گے کہ یہ مان لیں گے کہ اللہ ہے. یہ اللہ ہے کے اوپر دلائل نفسیات، عقلیات، فطریات کو اللہ نے جھنجھوڑا ہے، بیدار کیا. خود سوچو اللہ ہے. توحید مفضل میں بھی امام جعفر صادق علیہ السلام نے انہیں جو سمجھایا کہ اللہ ہے تو وہ مشاہدات، یعنی تم دیکھو ذرا غور تو کرو، اپنے اوپر ہی غور کر لو، اپنے اعضائے بدن پہ غور کر لو کہ اللہ نے تمہیں کیسا بنایا ہے. سبحان اللہ. اور ذرا مخلوقات الہیہ پہ غور کر لو، ذرا زمین آسمان پر غور کر لو، ذرا نظم کائنات کو دیکھ لو. تم ذرا اپنے اطراف میں تو دیکھو. اب یہ میرے الفاظ ہیں کہ اللہ کو ڈھونڈنے کے لیے کسی درے میں اور کسی صحرا میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کو ڈھونڈنے کے لیے ذرا اپنے اوپر ہی غور کر لو. جس نے اپنے اوپر غور کر لیا اسے اللہ مل جاتا ہے. وہ ہے. اور خاص طور پر یہ جو توحید کی بحث ہے اور وجود پروردگار کی جو بحث ہے، یہ ان علاقوں کی تو زندہ بحث ہے. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. لیکن جب بات کی اللہ نے تو بات کی وحدت الہیہ، توحید پروردگار کی بات. هو اللہ احد قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد. جی وہاں پر بھی بات ہوئی تو الہ واحد کی بات ہوئی.
قل هو اللہ احد میں بھی بات ہوئی تو اللہ هو اللہ احد کی بات ہوئی کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، الہ واحد ہے۔ احد اور واحد کی بحث پھر کسی اور جگہ کے لیے، لیکن اتنی ضرور بات روشن ہے کہ پیغام اللہ سے اگر مل رہا ہے تو اللہ کا پیغام شروع ہو رہا ہے مصطفیٰ سے۔ اللہ ہے تو ہمیں عقل نے بتایا، مگر یہ عقل سالم ہی جب ہوتی ہے جب اس دروازے پر خاضع ہو جائے۔ جو اس دروازے کا معتقد ہو جاتا ہے اس کی عقل بہتر ہوتی چلی جاتی ہے جی۔ اور پھر بات اگر عقل کی میں نے کہہ دی تو ایک جملہ اور یہاں عرض کرتا چلوں کہ اللہ نے سب سے پہلے اگر عقل کو خلق کیا ہے تو خود عقل کیا ہے جی۔ حدیث کہہ رہی ہے اول ما خلق اللہ العقل، اللہ نے سب سے پہلے عقل کو خلق کیا جی۔ صفحہ پلٹا تو ایک اور حدیث نظر آئی اول ما خلق اللہ القلم، سب سے پہلے اللہ نے قلم کو خلق کیا۔ اور صفحہ پلٹا تو حدیث نظر آئی اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے مجھ مصطفیٰ کے نور کو خلق کیا۔ یا رسول اللہ عقل پہلے بنی، قلم پہلے بنا یا آپ کا نور پہلے بنا؟ عجب نہیں سرکار کا جواب آئے کہ ان تینوں میں تضاد کہاں ہے؟ جو عقل ہے وہی قلم ہے، جو قلم ہے وہی نور مصطفیٰ ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو عقل بھی کمال پر پہنچتی ہے کہ جب اس دروازے پر وہ خاضع و خاشع ہو، اس دروازے پر اپنے آپ کو حاضر رکھے۔ اور ظاہر ہے عشق کا عنوان بھی عقل کی تمامیت کے بعد ہے۔ عقل جب عروج پاتی ہے، عقل جب کمال پاتی ہے، عقل جب مکمل ہوتی ہے، عقل جب حسن پاتی ہے تو عشق کی منزل شروع ہوتی ہے۔ اور کوئی عمل بھی کامیاب اور مکمل اور تمام اور حسین نہیں ہوتا جب تک کہ عشق کی منزل سے نہ گزرے۔ آپ ہلکا سا جلوہ دیکھ لیجئے، ابھی کچھ دوستوں کو شاید پہلو بدلنے کی جگہ نہیں مل رہی ہوگی، یہ بدن تکلیف میں ہے نا، مگر ہماری روح کو غذا مل رہی ہے۔ بدن اگر تکلیف میں ہو اور روح کو غذا مل رہی ہو تو روح بدن کی تکلیف کو محسوس نہیں ہونے دیتی۔ اور یہ بات بھی میرے جوانوں کے ذہن میں رہے کہ روح اور بدن ساتھ ضرور ہیں مگر ان میں دوستی نہیں ہے، ساتھ رہتے ہیں مگر شدید دشمنی ہے ایک دوسرے سے۔ دونوں کی ترجیحات مختلف ہیں، دونوں کی خواہشات مختلف ہیں، دونوں کی توجہات مختلف ہیں۔ بدن پستی کی طرف جانا چاہتا ہے، روح بلندیوں کی طرف جانا چاہتی ہے۔ دونوں میں شدید کھچاؤ ہے، ایک کا رخ کہیں اور ہے، دوسرے کا رخ کہیں اور ہے۔ اب اگر روح طاقتور ہو جائے گی تو وہ بدن کو اپنے تابع بنا لے گی، اور بدن طاقتور ہو جائے گا تو روح کو اپنے تابع بنا لے گا۔ کیا کریں کہ ہماری روح طاقتور ہو جائے تاکہ ہاتھ بھی اگر کانپتا ہوا ہو، بدن اگر راشے کے ساتھ ہو اور کانپتا ہوا ہاتھ ہو اور وہ کانپتے ہوئے ہاتھ سے لکھ دے سلمان رشدی واجب القتل ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ مجلس میں نماز میں بہت سے لوگوں کو ہم نے خود مشاہدہ کیا ہو کہ بہت سے لوگوں کو سال بھر کی 2 رکعت نماز بھی پڑھنے میں مشکل ہوتی ہے، وہ عید کی 2 رکعت نماز، وہ بھی آپ کے یہاں سینٹر بولا جاتا ہے، مثلا ہمارے یہاں مسجد بولی جاتی ہے۔ وہ مسجد البتہ یہاں بھی مسجد ہے، لیکن میری مراد جو ہے وہ مسجد کا دروازہ چھو کے آ گئے تاکہ گھر میں بھی بتا دیں کہ ہاں ہم گئے تھے۔ وہ سال بھر کی 2 رکعت نماز بھی نہیں پڑھی جا رہی ہوتی ہے، اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ساری رات رکوع میں گزار دیتے ہیں۔ انہیں ایک رکوع میں ساری رات گزارنے میں جو لطف آ رہا ہے، انہیں سال بھر میں 2 رکعت نماز پڑھنے میں نہیں آ رہا۔ فرق کس چیز کا ہے؟ فرق وہ روح کی صحت کا ہے۔ روح جتنی صحت مند ہوتی چلی جائے گی بدن کو اپنے تابع بنا لے گی۔ تو عقل کی بحث بھی وہ بہت حسین بحث ہے، اور اہل علم نے اور اہل دقت نے عرفانیات اور ذوقیات
والوں نے اس کو زیادہ سجایا ہے اور زیادہ پیش کیا ہے۔ اتنا طے ہے کہ جب عقل کمال سے گزرے تو پھر عشق کی منزل شروع ہوتی ہے، اور کربلا والوں سے زیادہ عشق کو کون جانتا ہے؟ جی، عشق کا مفہوم کربلا ہے۔ میں علامہ اقبال کے 2 مصرے سناتا ہوا گزر جاؤں آپ کو۔ حدیث عشق دو بابست کربلا و دمشق، یکے حسین رقم کر دیگرے زینب۔ عشق کی 2 ہی تو داستانیں ہیں، ایک امام حسین نے لکھی ہے اور ایک جناب زینب نے لکھی ہے۔ ایک کو کربلا کہتے ہیں، ایک کو دمشق کہتے ہیں۔ جی تو اور پھر وہ ایک جملہ مجھے کہنے کا دل کر رہا ہے کہ جب تک عشق نہیں ہوگا اعمال میں لطف نہیں آئے گا۔ ذائقہ اگر بڑھانا ہے اعمال کے اندر تو وہ عشق کی وادی سے گزرنے والا کم سے کم سوچے تو صحیح، ہو سکتا ہے پہنچ بھی جائیں۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ جی، اقبال کہتے ہیں عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ، عقل کو تنقید سے فرصت نہیں۔ جب عقل کی تمام منزلیں گزر جائیں اور انسان عاشقانہ اور والہانہ اور عارفانہ انداز سے آگے بڑھے گا تو پھر اس کی دید ہی کچھ اور ہو جائے گی۔ اور یہ ذائقہ، یہ ذوق اگر ہمیں کہیں سے ملتا ہے تو وہ کربلا سے ملتا ہے۔ کربلا ذوق عشق عطا کرتی ہے۔ نبی مکرم کی زندگی، حیات طیبہ اور اللہ سے آپ کا تعلق وہ عشق کا تعلق ہے۔ اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ نبی مکرم کے لیے محمد عبد الہی ہیں اور اللہ کے رسول ہیں۔ تو جو عبد کا تصور ہے، جو عبدیت کا عنوان ہے، وہ عشق اور معرفت کا عنوان ہے۔ جی، عبدیت، بلکہ میں اگر یوں سمجھوں کہ سرکار دو جہاں رسالت اور نبوت میں خاتم ہیں یا عبدیت میں خاتم ہیں؟ سرکار عبد خاتم ہے، یعنی ان سے بڑا کائنات میں کوئی عبد نہیں ہے، اور ان کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ وہ اللہ کے سب سے بڑے بندے ہیں۔ جی، اور نہ صرف یہ کہ وہ سب سے بڑے بندے ہیں بلکہ سب سے پہلے اللہ کے بندے ہیں۔ یہ ہمارا جوش عقیدت نہیں ہے، یہ قرآن کے الفاظ ہیں جو خود نبی کے بارے میں اللہ نے نازل کیے ہیں۔ نہ جانے کیا کس سے بات ہوئی کہ سرکار نے فرمایا ان کان للرحمن ولد، اگر رحمان کے لیے، اللہ کے لیے کوئی ولد ہوتا فانا اول العابدین، تو میں تو سب سے پہلا بندہ ہوں۔ عجیب آیت ہے بھائی، ان کان للرحمن ولد، اگر رحمان کے لیے کوئی ولد ہوتا، اگر اللہ کے لیے کوئی بیٹا ہوتا فانا اول العابدین۔ جی، بحث ہو رہی ہے بیٹے ہونے کی، جواب دے رہے ہیں میں پہلا بندہ ہوں۔ سوال ہو رہا ہے کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے، اور آپ جواب دے رہے ہیں کہ اگر رحمان کا کوئی بیٹا ہوتا تو میں سب سے پہلا بندہ ہوں۔ کوئی تو پڑھ کے کہتا کہ آپ تو ابھی کچھ عرصے پہلے دنیا میں آئے ہیں، آپ سے پہلے تو عیسیٰ گزر گئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ آپ سے پہلے تو حضرت ابراہیم آ کے جا چکے، آپ سے پہلے تو انبیاء کرام آ کے جا چکے، وہ بھی تو اللہ کے بندے تھے۔ یہ آیت بھی اگر اس زاویے سے، جس زاویے سے اس وقت میں غور کر رہا ہوں، اس زاویے سے دیکھا جائے تو سرکار کی خلقت کی طرف توجہ دلا رہی ہے۔ اگر رحمان کے لیے کوئی بیٹا ہوتا، اگر رحمان کے لیے کوئی ولد ہوتا تو میں تو اللہ کا سب سے پہلا بندہ ہوں، مگر کسی نے نہیں کہا کہ آپ سب سے پہلے بندے ہیں۔ گفتگو تو مسیحیوں سے، گفتگو تو مشرکوں سے ہو رہی تھی، ان میں سے کسی نے پلٹ کر یہ نہیں کہا، مگر مسلمان یہ کہتا ہے کہ یہ 40 سال کے بعد نبی ہوئے ہیں۔ سرکار فرما رہے ہیں میں تو سب سے پہلا اللہ کا بندہ ہوں۔ یعنی وہ حدیث اگر نہ بھی ہوتی ہے نا،
कुन्तु नबिय्यन व आदमो बैन अलमाए व तीन, मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम आबो गिल की दरमियानी कैफियत में थे। अगर सरकार का ये फरमान नबी होता तो ये आयत हमें समझाती कि अगर रहमान के लिए कोई वलद होता तो मैं सबसे पहला अल्लाह का बंदा हूं। बंदगी में सबसे पहला बंदा होना, एक तो यही मफहूम है जो मैंने आपके सामने अभ्यास किया, और एक मर्तबा अव्वल से मुराद आला, औला, अफजल, अरफा, अशरफ, ये मुराद है। अगर रहमान के लिए कोई बंदा बेटा होता और वलद होता तो मैं तो सबसे बड़ा बंदा हूं अल्लाह का। यानी सरकार बंदगी में सबसे बड़े बंदे अल्लाह के, अव्वले अब्द इलाही, अल्लाह के सबसे पहले बंदे जी। तो खातमियत में अगर उन्वान रिसालत लिया जाए तो वो भी अपनी जगह एक बात है, लेकिन अब्दियत में खातम, बंदगी में इनसे बड़ा कोई बंदा नहीं है। आपकी तवज्जुहात मेरे साथ हैं। मेराज पर किसे लेकर गए? मेराज पर रसूल के रिश्ते से नहीं लेकर गए, मेराज पर नबूवत के रिश्ते से लेकर नहीं गए। अल्लाह मेराज पर नबी को लेकर गया है अब्द के रिश्ते से। आपकी तवज्जुहात मेरे साथ हैं, और ये बात मैं सईदुल शुहदा में जुमला कह चुका हूं कि जब अब्द और माबूद का फासला मिट जाए तो उसे मेराज कहा जाता है। किसी खास जगह पर मेराज के मकाम को ना ढूंढना, इसलिए अगर कोई खास जगह ढूंढोगे तो अल्लाह को वहां सोचोगे, और अगर अल्लाह के लिए कोई जगह सोच ली तो यही शिर्क हो जाएगा। अल्लाह नबी से मिल रहा है किसी खास जगह पर नहीं। वो मेराज मकाम का उन्वान नहीं है, अजमत का उन्वान है। जब अब्द और माबूद का फासला खत्म हो जाए तो वो मेराज कहलाता है, और जहां मेराज हो वो अर्श मुअल्ला कहलाता है। तो नबी की मेराज अगर अल्लाह से, नबी की मुलाकात अगर अल्लाह से हो तो वो मेराज कहलाए और अर्श मुअल्ला कहलाए, और हुसैन की जब अल्लाह से मुलाकात हो तो करबलाए मुअल्ला कहलाए। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। मोहम्मद मियाँ से गुजारिश करूंगा कि ज़रा कुछ यहाँ की फ़िज़ा को कहीं कोई खिड़की विड़की खोल दीजिए, कोई एग्जॉस्ट फैन चलवा दीजिए। तवज्जो कर लिया आपने? लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। बितहक़ीक़ तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह की ज़िंदगी नमूना अमल है। बेशक। किसके लिए? लिमन काना यर्जुल्लाह, जो अल्लाह से उम्मीद रखने वाले हों, वल यौमिल आखिर, और जो क़यामत को मानते हों और आखिरत को तस्लीम करते हों। वज़करल्लाह कसीरा, और अल्लाह का जिक्र कसरत से करते हों। नबी को उन्वाने उस्वा वही मानेगा जो अल्लाह को मानता हो। नबी को उन्वाने उस्वा वही तस्लीम करेगा जो आखिरत को मानता हो। नबी को अपने लिए नमूने अमल वही मानेगा जो अल्लाह का जिक्र कसरत से करता हो। ये नबी जैसा हसीन वजूद अल्लाह ने हमें अता किया, तो क्या ये कम सबब है कि हम उसका शुक्र अदा करें कि हमें मुस्तफ़ा मिले। उसने हमें ऐसे वजूद से आशना किया कि जिनके यहाँ कमाल ही कमाल पाया जाता है। मैंने एक जुमला कहा था, उसे और बेहतर करूं कि हम फितरतन कमाल तलब हैं, कमाल जू हैं। हमारे मिजाज में कमाल तलबी पाई जाती है। हर शख्स कमाल चाहता है, हर शख्स हुस्न को चाहता है। अब किसी के नज़दीक
کمال علم ہے تو وہ اہل علم سے دوستی کرتا ہے. کسی کے نزدیک کمال حسن ظاہری ہے تو وہ حسینوں کے دروازے پہ نظر آتا ہے. کسی کے نزدیک کمال شہرت ہے تو وہ مشاہیر سے تعلقات بناتا ہے. کسی کے نزدیک کمال کرسی ہے تو صاحبان منصب سے دوستی کرتا ہے. کسی کے نزدیک کمال غیرت ہے تو وہ غیرت مندوں سے تعلقات رکھتا ہے. کسی کے نزدیک کمال عزت ہے تو وہ صاحبان عزت سے دوستی کرتا ہے. کسی کے نزدیک کمال سخاوت ہے تو وہ سخیوں سے دوستی کرتا ہے. کسی کے نزدیک کمال شجاعت ہے تو وہ بہادروں سے دوستی کرتا ہے. اللہ نہیں چاہتا تھا کہ لوگ در در کی ٹھوکریں کھائیں. سارے کمالات جہاں رکھ دیے اس ذات کو مصطفیٰ کہا جاتا ہے. میرا کام نہیں بڑھائیے. محمد والے محمد صلوات. اب اگر کوئی اور بھی ایسی شعر پڑھے تو میں ہر شعر پر اگر تبصرہ شروع کر دوں تو میرا تو مضمون ہی میرے ہاتھ سے چلا جائے گا. اس لیے میرے اوپر مہربانی فرمائیے. اور یہ جو لائیو مجلسیں ہیں نا، اس کی تو ہم کیونکہ ایک عرصے سے مخالفت کرتے آ رہے ہیں، مگر کیا کریں کہ آپ جو گھروں میں رہ جاتے ہیں ان کا خیال زیادہ کرتے ہیں. اور جو حاضری کی نیاز لینے آتے ہیں وہ مشکل میں آ جاتے ہیں. تو حاضری کی نیاز رہنے دیجئے. صلوات پڑھیں ذرا محمد والے محمد. ایک اور بہتر صلوات. اور بھی بلند صلوات. تمام تر کمالات علم اس ذات والا صفات کے اندر ایسا کیا کہنے جی علم، غیرت، عزت، شجاعت، سخاوت، حسن، کرسی، شہرت. یہ تو ممکن ہے ابھی 8 10 50 مضمون اور بنے، بلکہ جہاں ہم رک جائیں گے وہاں مضمون سے ناانصافی ہوگی. ورنہ اس ذات پہ جتنا غور کریں گے یہ سمندر ایسا ہے، اس میں اترنے کے لیے یا ملک مقرب چاہیے یا نبی مرسل چاہیے. ناپیدا کنار سمندر ہے سرکار کی ذات. یعنی جس کی ایک ایک ادا کو اللہ دیکھ رہا ہو، جس کے ایک ایک لمحے کو اللہ محفوظ رکھنا چاہتا ہو، جس کے ایک ایک سانس کو اللہ سنت بنا دے، جس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ ہمارے لیے نمونہ عمل بن جائے، جسے دیکھنا ہی اللہ کے دیدار کا سبب بن جائے. کون دیدار پروردگار کا ثواب لینا چاہتا ہے؟ یہ عجیب عین ایک، ید ایک، لسان ایک، رجل ایک، نبی کی 2 آنکھیں، نبی کے 2 پیر، اذن ایک، نبی کے 2 کان، رجل ایک، نبی کی 2 پنڈلیاں. یہ سرکار کی بات ہو رہی ہے. منصب ایسا ہے کہ سارے آسمانی منصب انہی سے جڑے ہوئے ہیں. اللہ کا کوئی منصب ہی نہیں ہے کہ جو یہاں سے ہو کر نہ گزرتا ہو. تمام منصبوں کا مصدر یہ گھرانہ ہے. تمام تر کرسیوں کا منصب یہ گھرانہ ہے. یہاں نبوت بھی ہے، حکمت بھی ہے،
یہاں ولایت بھی ہے، امامت بھی ہے، عصمت بھی ہے، تمام تر عناوین منصب اس گھرانے سے جڑے ہوئے ہیں۔ علم کا تو عالم یہ ہے، علم کا عالم یہ ہے، توجہ چاہوں گا کہ جس کے لعاب دہن کی تاثیری ہو کہ علی سلونی کا دعویٰ کریں، جس نے علی کو پہلی گھٹی اپنے لعاب کی دی ہو، اور پہلی گھٹی لینے کے بعد علی دعوی سلونی کر رہے ہوں، اور خبردار اپنے آپ کو نبی جیسا نہ کہنا۔ میں آپ کے توسط سے کسی سے کہہ رہا ہوں، جو نبی جیسا اپنے آپ کو اور نبی ہم جیسا کی عنوان سے بات کرتے ہیں، وہ کبھی ذرا حسین جیسا تو ہو کے دکھائے۔ وہ نبی کے چھوٹے بیٹے جیسے نہیں ہو سکتے، وہ نبی کے چھوٹے بیٹے جیسے نہیں ہو سکتے، جن کے لیے نہ جانے کیا محمد حنفیہ نے امام حسن سے فرمایا کہ امام حسن نے امام حسین کے فضائل بیان کیے، فرمایا ان اخل حسین قد عالمنا علما، میرا بھائی حسین ہم سب سے زیادہ علم رکھتا ہے۔ اب وہ علمی بحثیں کہ صاحب امام حسن تو امام حسین کے بھی مولا اور امام ہیں، تو امام حسین کے لیے امام حسن کیسے فرمائیں گے کہ ہم سے بھی زیادہ؟ تو اس کی تفسیر ہے، اس کی تشریح کی ہے اہل علم نے، فرما رہے ہیں قد عالمنا علما، میرا بھائی حسین ہم سب سے بڑا عالم ہے، اقربنا من رسول اللہ رحمہ، اور رسول اللہ کی نسبت ہم سب سے زیادہ قرب رکھنے والا ہے، ہم سب میں نبی سے قریب ترین اگر کوئی وجود ہے تو وہ میرا بھائی حسین ہے۔ یہ امام حسن امام حسین کے لیے فرما رہے ہیں، جس نبی کے چھوٹے بیٹے کی کوئی برابری نہیں کر سکتا، وہ نبی کی برابری کے سوچ رہے ہیں؟ مگر میرا دل کہہ رہا ہے کہ وہ سارے جملے آپ کو جلدی جلدی سنا دوں۔ قد عالمنا علما واقربنا من رسول اللہ رحمہ واسقلنا حلما، میرا بھائی حسین ہم سب سے زیادہ بردبار ہے، ہم سب سے زیادہ حلیم ہے، ہم سب سے زیادہ متحمل ہے اپنے احساسات و جذبات کا۔ اور پھر دو جملے تو ایسے کہ جو سمجھنے کے لیے تشریح کی اور کچھ تفصیل چاہیے، فرماتے ہیں کانا یقرأ الوحی قبل ان ینطق، حسین نے قرآن نازل ہونے سے پہلے قرآن پڑھ لیا تھا، قرآن کو پڑھ لیا تھا اسے منطوق ہونے سے پہلے۔ کانا یقرأ الوحی قبل ان ینطق، اور اس کے بعد والا جملہ سنیں، کانا فقیہا قبل ان یخلق، حسین پیدا ہونے سے پہلے فقیہ تھے، ابھی دنیا میں نہیں آئے ہیں کہ یہ فقیہ ہیں۔ ممکن ہے کوئی کہے صاحب یہ حدیث سنائی ہے، اس کی سند کیا ہے، اس کے راوی کون ہیں؟ تو میں قرآن سورہ مبارکہ رحمان کی پہلی آیت سنا دیتا ہوں، الرحمن علم القرآن خلق الانسان، وہ رحمان جس نے تعلیم قرآن دی اور پھر انسان کو خلق کیا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ علم کا عالم یہ ہے، علم کا مقام یہ ہے جو ہم سمجھ پائے، جو ہمیں نظر آ گیا، جو ہمیں پتہ چل گیا کہ اس انداز سے مولا علی کو علم منتقل کر رہے ہیں۔ ذقنی رسول اللہ زقن زقا، تھکے بیٹھے تو نہیں ہیں آپ؟ ماحول کچھ میں نے بہتر کروایا آپ کی خاطر، اور میرا اپنا بھی مطلب تھا، کیونکہ ساری آپ کی ہیٹ میرے اوپر آ رہی ہے، میں ذرا بلندی پہ بیٹھا ہوا ہوں نا۔ ایک صلوات اور نبی کی ذات پہ پڑھیں۔ بات آگے بڑھے، بہت زیادہ آپ کو زحمت نہیں دوں گا لیکن کچھ دیر رہنا چاہتا ہوں۔ جی علم کا عنوان بہت ہی حسین باب ہے سرکار دو جہاں کے، علم کے عنوان سے جب بات کریں تو ایک مکمل گفتگو ہے۔
جی اے میرے حبیب، آپ جانتے نہیں تھے ما تدری مل کتاب ولل ایمان، آپ کو معلوم نہیں تھا ما کنتا تدری مل کتاب ولل ایمان، کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے۔ اس ایک آیت کو لے کر بعض لوگوں نے سرکار دو جہاں کے حیات طیبہ میں کوئی ایک لمحہ تصور کیا ہے جو گویا معاذ اللہ آپ کے پاس علم نہیں تھا۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ معاذ اللہ علم کیا ہے اور کتاب کیا ہے، ایمان کیا ہے اور کتاب کیا ہے۔ لیکن بزرگوں نے، علماء نے، عرفاء نے، خود نقل صاحب نے، مولانا محمد قاسم زیدی نے، ہمارے بر صغیر کے بزرگ علماء نے علم کلام کے حوالے سے، میں یہ کہتے ہوئے فخر محسوس کر رہا ہوں اس وقت آپ کو بتاتے ہوئے کہ جب حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی سیستانی کی خدمت میں حاضر ہوا اور کوشش ہوتی ہے بزرگوں کی زیارت کے لیے جائیں، تو میں نے ان سے نصیحت طلب کی، تو انہوں نے بہت سی جو نصیحتیں فرمائیں، ان میں سے ایک بات یہ فرمائی کہ اب سے 100 سال پہلے ہم عراق اور ایران والے لکھنؤ سے اور ہندوستان سے اور تم لوگوں سے، بر صغیر والوں سے، اس وقت ظاہر ہے ایک ہی ملک تھا، تم لوگوں سے مختلف علمی مسائل میں رجوع کرتے تھے، اور اب تم ہم سے رجوع کرتے ہو، اپنی حیثیت کو پلٹاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے ہیں۔ خاص طور پر فقہ میں تو ٹھیک ہے، نجف کا مقام بہت قدیمی ہے اور پرانا ہے، مگر علم کلام میں جی کلامی بحثوں میں، عقائد کی بحثوں میں، فلسفے کی بحثوں میں، کیونکہ ہم جس خطے کے رہنے والے ہیں وہاں ہر گلی میں ایک دین ہے۔ جب ہر گلی میں ایک دین ہوگا تو پھر جو صحیح دین ہے اس کا دفاع کرنے والے، اس کی تبلیغ کرنے والوں کو اتنا ہی زیادہ آمادہ بھی ہونا چاہیے، علمی صلاحیتوں سے بھرپور ہونا چاہیے۔ لہٰذا علم کلام میں ہمارے بزرگ، ہم پوری دنیا کے اندر تشیع میں پوری دنیا میں سب سے زیادہ ماہر ہیں جی۔ یہ والی بحث جو ابھی میں نے ضمناً اور ایک اپنی گفتگو میں لا کے کہ اللہ کہہ رہا ہے ما کنتا تدری مل کتاب ولا ایمان، تم جانتے نہیں تھے کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے۔ اس کے اوپر بڑی حسین بحث کی ہے کہ کنتا، ما کنتا صیغہ جملہ نافیہ ہے اور قضیہ سالبہ ہے، اور قضیہ سالبہ کے ایک ہی معنی نہیں ہوتے ہیں، قضیہ موجبہ کا تو ایک ہی معنی ہوتا ہے جو ہے جی، لیکن جو قضیہ سالبہ ہوتا ہے اس کے دو معنی ہوتے ہیں، اور جہاں جہاں اس طرح کی آیات آپ کو ملیں گی وہاں قضیہ سالبہ ہے، تو ایک ہی معنی کیوں آپ مراد لے رہے ہیں؟ کیا کہنے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو دو معنی مراد لیں، دو طرح کے معنی مراد لیں۔ یہاں پر اگر اللہ کہہ رہا ہے کہ ما کنتا تدری مل کتاب ولا ایمان، آپ جانتے ہی نہیں تھے کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے، تو یہ کیونکہ منفی جملہ ہے، سالبہ جملہ ہے، قضیہ سالبہ ہے، تو اس کے دو معنی بنیں گے، یعنی آپ تھے ہی نہیں جو جانتے کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے۔ یہ ترجمہ کیوں کر رہے ہیں کہ آپ تھے اور جانتے نہیں تھے؟ میری بات چلی گئی ہے تو صلوات پڑھیں محمد۔ آپ کا تو وجود ہی نہیں تھا جو آپ جانتے کہ ہم نے جب آپ کا وجود رکھا، جب آپ کو بنایا، اسی وقت سے آپ کو ہم نے کتاب بھی دی ہے، اسی وقت سے ہم نے آپ کو علم بھی دیا ہے، ایمان بھی بتایا ہے۔ تو سرکار کے علم کے باب میں بہت ہی روشن بات ہے کہ آپ اللہ سے لینے والے، اللہ سے علم لینے والا وجود، اللہ جب اپنا علم کسی وجود کے اوپر اتارتا ہے تو اس وجود کو سرکار کا عنوان دیتا ہے، نبی کا عنوان دیتا ہے۔ میں لفظ ممبری زبان کا کروں، ہم جب علم کا اظہار کرتے ہیں تو کاغذوں پر کرتے ہیں، اللہ اپنے علم کا اظہار کاغذوں پر نہیں کرتا، اللہ اپنے علم کا اظہار پیکروں پر کرتا ہے۔ سرکار کی مکمل ذات علم الہی کا عنوان ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ علم کے باب میں جتنا دیر رکا جائے کم ہے، اس لیے کہ پسندیدہ ترین مضمون ہے اہل بیت کا۔
سب سے بڑی فضیلت ائمہ اہل بیت کی، نبی مکرم کی، مولا علی کی، اور اسی ترتیب میں ائمہ اہل بیت کی سب سے بڑی فضیلت ان کا علم ہے۔ اور آپ سے میرے بچوں جوانوں آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ سے اگر کوئی کہے کہ آپ مولا علی کی افضلیت کے قائل کیوں ہیں، تو آپ جواب دیجئے کہ جس بنیاد پر آپ فرشتوں پہ حضرت آدم کی افضلیت کے قائل ہیں، وہی دلیل ہمارے پاس ہے مولا کائنات کی افضلیت کی۔ میں ممبری زبان کا جملہ عرض کر رہا ہوں، مولا علی نے کسی سے مسئلہ پوچھا ہو، ایک مثال بتاؤ، اور 50 مثالیں میں ابھی بتا سکتا ہوں کس کس نے علی سے پوچھا۔ اور وہ علی جو اپنے علم کو اپنی فضیلت کا عنوان بناتے ہیں، کبھی کہتے ہیں ہاں ہونا لا علم جمع، یہ سینہ نہیں ہے، علم کا سمندر ہے۔ کبھی فرماتے ہیں سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، اب میں تو وہ ترجمہ کروں گا جو مجھے پسند ہے۔ مولا فرما رہے ہیں پوچھو پوچھو اس سے پہلے کہ تم مر جاؤ۔ میں تم سے فاقد ہو جاؤں یا تم مجھ سے فاقد ہو جاؤ، تفقدونی کے دونوں ترجمے ٹھیک ہیں۔ میں تم سے فاقد ہو جاؤں یا تم مجھ سے فاقد ہو جاؤ، پوچھو۔ اب یہ کیفیت جس کے جواب دینے کی ہو، یہ میں نے یہ روایت خود پڑھی ہے، یہ کوئی ذاکروں کی پڑھی ہوئی روایت نہیں ہے۔ میں ذاکروں کا احترام کرتا ہوں، وہ علیحدہ بات ہے۔ ایک شخص نے کہا آپ فوراً جواب دیتے ہیں، شخص بھی چھوٹا نہیں ہے وہ، آپ فوراً جواب دے دیتے ہیں، یہاں پوچھا گیا وہاں آپ کے زبان پہ جواب۔ تو حضرت نے فرمایا آپ کے ہاتھ میں انگلیاں کتنی ہیں؟ تو فوراً کا 5۔ حضرت نے فرمایا سوچ کے بتایا ہوتا۔ کہنے لگے اس میں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مولا نے فرمایا جو چیز مجھ پہ واضح ہوتی ہے میں اس میں سوچ کے جواب نہیں دیتا۔ عزیزو گفتگو اگر میں آیت کے مطابق یوں لے کر چلوں کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، رسول اللہ کی زندگی کو اللہ ہمارے لیے نمونہ عمل قرار دے رہا ہے۔ جی بات نبی سے جڑ کر علی تک پہنچی، اور ہو نہیں سکتا کہ نبی کی بات ہو اور نبی والوں کی بات نہ ہو، نبی کی بات ہو اور نبی کے گھر والوں کی بات نہ ہو، نبی کی بات ہو اور نبی کے جیسوں کی بات نہ ہو۔ یہاں اللہ نے نبی کو ہمارے لیے نمونہ عمل قرار دیا، ہمارے لیے نمونہ عمل ہیں، تو ہمارے درمیان مرد بھی ہیں اور عورتیں بھی ہیں، اور نبی مرد ہیں۔ اول طہارت سے آخر دیات تک 50 سے زیادہ باب ہیں، ہر باب میں خواتین کے مسئلے علیحدہ ہیں۔ جی ہر فقہی حکم میں، ہر فقہی باب میں خواتین کے مسئلے علیحدہ ہیں، مردوں کے علیحدہ ہیں۔ قرآن تو نبی کو ہمارے لیے اسوہ حسنہ قرار دے رہا ہے۔ کیا کہنے ہیں، سبحان اللہ۔ سرکار تو بہت سارے کام ایسے کریں گے ہی نہیں کہ جو خواتین کو کرنے ہیں، تو کیا صرف مردوں کے لیے نمونہ عمل ہے؟ تو فوراً آواز آئے گی کیا تم نے میری حدیث نہیں سنی؟ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا حصہ ہے، تم رسول اور بطول کو ملاؤ گے تو نمونہ عمل مکمل ہوگا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ جب عنوان اور موضوع اسوہ یا اسویت کا عنوان ہم اس پہ غور کریں گے تو اسے ایک اور نام سے اور ایک اور تعبیر سے بھی یاد کیا جاتا ہے، اور وہ ہے سیرت۔ نبی کی سیرت ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ نبی کی زندگی ہمارے لیے خاص انداز، خاص طریقے کو سیرت کہا جاتا ہے۔ اہل علم تشریح فرما ہے سیرہ
بروزن فعلا جی، جلسہ اور جلسہ ان دونوں میں فرق ہے نا. ہر بیٹھنے کو جلسہ کہا جاتا ہے، خاص انداز سے بیٹھنے کو جلسہ کہا جاتا ہے. جب ایک خاص انداز سے کوئی عمل انجام دیا جائے تو اس کے لیے یہ صیغے یہ وزن استعمال ہوتا ہے. سیرہ، ہر زندگی کو سیرہ نہیں کہا جاتا. ہر ایک کی زندگی سیرت نہیں ہے. یہ نبی کی سیرت پر ہی کیوں بات ہوتی ہے، کسی اور کی سیرت پہ بات کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ کسی اور کی سیرت ہے ہی نہیں. جو خاص انداز سے زندگی گزارے، جس کی زندگی کے اسلوب پائے جاتے ہوں، جس کی زندگی کی روش پائی جاتی ہو، جو اپنے خاص انداز اور روش سے زندگی گزار رہا ہو، اس کی زندگی سیرت کہلائے گی. اور ہم کسی اور سیرت پر نہیں بلکہ یا سیرت مصطفیٰ کی بات کرتے ہیں یا سیرت اہل بیت کی بات کرتے ہیں. یاد رہے کہ تاریخ اور ہے، سیرت اور ہے. تاریخ اور ہے، جو واقعہ گزرا اسے بیان کر دینا تاریخ ہے. یہ واقعہ کیوں گزرا اس کی بحث ہوگی تو سیرت کی بحث ہوگی. یہ واقعہ کیوں گزرا، کیسے گزرا، اس کے پیچھے علت اور اسباب کیا تھے، اس پر جب بات آئے گی تو سیرت کا عنوان آئے گا. نبی کی زندگی کا خاص اسلوب ہے، نبی کی زندگی کا خاص اسلوب ہے، ایک خاص طریقہ ہے. جن لوگوں کو اسلوب شناسی سے کوئی شغف، دلچسپی یا تعلق نہیں ہے، ان کے نزدیک ہر شعر شعر ہے. جی، انہیں یہ بھی غرض نہیں کہ یہ شعر کس کا ہے. لیکن جو اسلوب شناس ہوتے ہیں وہ شعر سن کے بتا دیتے ہیں کہ یہ غالب کا شعر ہے، یہ جوش کا شعر ہے. یہ مثال کے طور پر سعدی شیرازی کے مصرے ہیں. تو ہر ایک کا اپنا اسلوب ہے، ہر شاعر کا اپنا اسلوب ہے، ہر مؤلف کا اپنا اسلوب ہے. مثلا علامہ مجلسی سے اگر معراج کے اوپر پوچھا جائے کہ حضور معراج بیان کریں تو علامہ مجلسی معراج پہ جتنی حدیثیں ہیں وہ بیان کر دیں گے. یہ علامہ مجلسی کی روش ہے. علامہ محمد حسین طباطبائی سے اگر معراج پوچھی جائے گی تو وہ فلسفے سے معراج ثابت کریں گے. ممکن ہے آیت اللہ خوئی سے معراج پوچھی جائے تو معراج سے جڑی ہوئی فقہی باتیں وہ ساری بیان کر دیں گے. اس لیے کہ ان کا اسلوب وہ ہے، ان کی روش وہ ہے، ان کا موضوع وہ ہے، وہ اس عینک سے دیکھتے ہیں. ایسے ہی ہے. خاص روش اور طریقے کو اسلوب کہا جاتا ہے. ہمیں کہیں بہار اور تاریخ کے صفحات سے نبی کی زندگی کو ڈھونڈنا ٹھیک ہے، لیکن اس سے پہلے قرآن کی آیات ہمارے لیے بہت ہیں کہ جنہیں اگر ہم پڑھتے چلے جائیں تو سرکار کی زندگی کی روش اور طریقہ کار اور اسلوب زندگی اور آپ کی سیرت طیبہ ہم پر روشن ہوتی چلی جائے گی. پہلے تو یہ بھی روشن رہے کہ بحث میلاد کی ہو، محفل میلاد کی ہو یا محفل سیرت کی ہو، مسلمانوں نے تو سرکار کی گفتگو کو دو حصوں میں بانٹ دیا. ایک طبقہ ہے کہتا ہے میلاد کی بات کرو، سیرت کی بات نہیں کرو، اور ایک طبقہ کہتا ہے سیرت کی بات کرو، میلاد کی بات نہیں کرو. مگر الامر بین الامرین، یہ مجمع کہتا ہے سیرت کی بھی بات کرو، میلاد کی بات کرو. ہمیں نبی کے میلاد پر بھی غور کرنا ہے. آپ کی ولادت، آپ کی آمد، آپ کی جمالیات، آپ کے کمالیات، آپ کے محاسن، آپ کے شمائل، آپ کا بدن مبارک، آپ کا لعاب دہن. میرے مولا علی فرماتے ہیں لِكُلِّ عُضْوٍ مُعْجِزَةٍ، اللہ نے نبی کے ہر عضو کو ایک معجزہ عطا کیا. ایک ایک لمحہ سرکار کا معجزہ ہے. اور مجھے نقن صاحب کا جملہ یاد آ رہا ہے. نقن صاحب فرماتے ہیں ہمارے نبی کے معجزے سورج کو پلٹانا، چاند کے دو ٹکڑے کر دینا، کنکریوں سے کلمہ سن لینا، درخت کو حکم دینا کہ وہ چلتا ہوا آئے اور وہ چلتا ہوا آ جائے. کڑوے کنویں کے اندر اپنے پیر ڈال دیے سرکار نے. جب حضرت ابو ذر غفاری نے فرمایا میرے گھر کا کنواں کڑوا ہے، اس کا پانی کھارا ہے، تو سرکار نے فرمایا کہ مجھے لے چلو. منڈیر پر بیٹھ گئے، حضرت نے دونوں پیر کنویں میں ڈال دیے، پانی پیروں کا بوسہ دینے کے لیے اوپر آ گیا. سرکار کے پیروں کا پانی نے بوسہ دیا اور نبی کے پیروں سے ملنے کے بعد ایسا میٹھا ہوا
بھائی توجہ میری طرف ہے. ایسا میٹھا ہوا کہ شہد کی مٹھاس بھی کیا ہوگی. نقل صاحب فرماتے ہیں گنتے چلے جاؤ 1000 سے زیادہ معجزے بن جائیں گے, مثالیں بن جائیں گی. یہ ہمارے نبی کے معجزے نہیں تھے. میں لفظ بدلوں بہتر کروں, جو سارے نبیوں کے معجزے تھے وہ ہمارے نبی کے مشغلے تھے. ہمارے نبی کا معجزہ قرآن ہے اور اہل بیت کی عظمت ہے. کبھی غور فرمایا کہ سرکار نے یہ کیوں نہیں فرمایا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اصحابی, میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, اللہ کی کتاب اور اپنے اصحاب. اس لیے کہ اصحاب کو تو بہرحال 250 سال بعد ختم ہو جانا تھا. کتاب کے ساتھ تو وہ رہے جو قیامت تک چلے, لہذا کتاب کے ساتھ اہل بیت کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. ہمارے نبی کے لیے یہ سارے, یہ تو ائمہ اہل بیت کے سے صادر ہوئے ہیں یہ واقعات جو اور پھر یہ ایک ایسی بحث جو ہمارے ہاں تو کافی گرم رہی کہ 2-2.5 سال تک اس میں ہمیں بھی کافی گرفت میں رکھا گیا, مگر الحمدللہ آخرش یہ ہوا کہ یہ ہمارا عقیدہ ہے دلیلوں کے ساتھ. اور میں مبتلا نہیں کرنا چاہ رہا کیونکہ بہت سارے لوگ میرے جو ہے وہ موجودہ وطن سے نہیں ہیں اور میرے اپنے وطن سے ان کا تعلق نہیں, تو ایک خواہ کی بحث میں آ جاؤں گا. لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ سرکار دو جہاں کی عظمت کا باب اس وقت اور حسین ہو جاتا ہے جب اہل بیت کا تذکرہ ہو. جی, جب اہل بیت کا تذکرہ ہو. محمد و آل محمد صلوات. خاص انداز کو, خاص روش کو, میں کوشش کرتا ہوں 5-10 منٹ سے زیادہ مزید ٹائم نہ لوں آپ سے. خاص انداز کو, خاص روش کو, ایک اسلوب کے مطابق زندگی, یعنی وہ عمل بتائے گا کہ کس کا عمل ہے. عمل بتائے کہ کس کا عمل ہے, بتانا نہ پڑے کہ کس کا عمل ہے. حدیث پکار کے کہے کہ یہ نبی کا فرمان ہے. جی, سند کی ضرورت بھی نہ ہو. جیسے سید رضی نے نہج البلاغہ کا نام, میں نے حضرت علامہ ذوالقدر رضوی صاحب کے حکم پر ہم نے, ہمارے ادارے نے نہج البلاغہ, شرح نہج البلاغہ حضرت آیت اللہ مکارم شرازی کا ترجمہ مکمل کیا ہے 15 جلدوں میں. تو 13 جلدیں اس کی چھپ چکی ہیں, باقی 2 جلدیں بھی چھپنے جا رہی ہیں. 2 جلدیں حضور ہم زمیمہ بھی اس کے ساتھ اضافہ کر رہے ہیں, اور اس طرح 17 جلدوں میں یہ شرح نہج البلاغہ مکمل ہوگی. تو اس میں ایک پوری بحث ہے کہ سید رضی نے نہج البلاغہ میں مولا کے ان خطبوں کی سند کیوں نہیں لکھی. جی, اعتراض کرتے ہیں صاحب حدیث ہے, فرمان ہے, تو اس کا راوی کون ہے؟ ان فلان ان فلان ان فلان ان امیر المومنین. یہ ہونا چاہیے تھا نا ہر خطبے کے ساتھ, مگر سید رضی نے تو خطبے کے ساتھ سندیں نہیں لکھی. سید رضی کی جو مطمع نظر ہے, مورد نظر ہے, جو سید رضی کی سوچ ہے, جو دید ہے, وہ ہے ہی کچھ اور. سید رضی نے مولا کا وہ سارا کلام, جو وہ بھی نقن صاحب کا جملہ کہتے ہیں کہ علم علی نہیں ہے نہج البلاغہ. نہج البلاغہ علم علی کا نام نہیں ہے, کشکول سید رضی کا نام ہے. جو مولا کے دروازے پہ کشکول لیے کھڑے تھے, جو انہیں بھیک میں مل گیا, اسی کا نام نہج البلاغہ رکھ دیا. ان خطبوں کی بھی مستدرک نہج البلاغہ پہ کام ہے اور وہ جلدوں میں کام ہے. ان خطبوں کی بھی سید رضی نے سند نہیں لکھی. کیوں نہیں لکھی؟ اس لیے نہیں لکھی کہ کلام پکار کے بتائے گا علی کا ہے. کسی میں جرت ہے تو ایسا بول کے دکھاؤ, یا لے کر آؤ کسی نے ایسا بولا ہو میں زمین کے رستوں سے زیادہ آسمان کے رستے جانتا ہوں, بول کے دکھاؤ, نبھانا مشکل ہو جائے گا. زمین کے رستوں سے زیادہ آسمان کے رستے جانتا. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد. اسلوب کلام پکار کے بتا رہا ہے کہ کلام کس کا ہے. ایسے ہی سرکار کے الفاظ بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ نبی کے اقوال ہیں. اوتی تو جوامع الکلم, مجھے جامع ترین کلمات, مکمل, مختصر, جامع, 2 لفظی کلمات کے اندر,
یعنی دو لفظی قول کے اندر، دو لفظی فرمان کے اندر مجھے کم سے کم اور جامع ترین بولنے کا اللہ نے معجزہ عطا کیا ہے. سرکار فرماتے کہ کم سے کم بولیں گے، مختصر بات کریں گے، مگر معارف اور مفاہیم اور عرفانیات کا اور علم کا سمندر ہوگا. یہ سرکار کو خود فرما رہے ہیں کہ مجھے اللہ نے معجزے عطا کیے ہیں. جی عزیزو، وہ اسلوب جو سرکار کی زندگی کا ہے وہ خود قرآن بیان کر رہا ہے. اس آیہ کریمہ کے اندر تو یہ اعلان ہو گیا کہ تمہارے لیے نمونہ عمل میرا رسول ہے، میرے رسول کی زندگی تمہارے لیے نمونہ عمل ہے. ہم نے قرآن میں نبی کی سیرت کو اگر، اور میں سیرت کے طالب علم اور قرآن کے طالب علموں کو اور نبی قرآن سے ہم اگر سمجھنا چاہیں تو ان سے گزارش کروں گا کہ ساری وہ آیتیں ایک طرف علیحدہ کر لیں، ایک اس کی فہرست اور ان کو ردیف کر لیں، علیحدہ لکھ لیں کہ جس میں نبی کے بارے میں اللہ نے کچھ فرمایا ہو، اور ان کو لکھنے کے بعد پھر ایک علیحدہ ایک جامع کام اور کتاب تیار ہو کہ یہ قرآن ان میں نبی کی سیرت اللہ نے کیسے بیان کی ہے. مثلا ارشاد ہو رہا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. یہ خود پوری نبی، یہ پوری آیت سیرت مصطفیٰ کی آیت ہے. اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ، ہم نے بھیجا ہے اے میرے حبیب تمہیں شاہدن، شاہد بنا کر. کیا کہنے ہیں، سبحان اللہ. اب یہاں تو اللہ نے شاہد کہا ہے، کہیں نبی کو شہید بھی کہا ہے. فَكَيْفَ جِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، سبحان اللہ. جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. یہاں لفظ شہید اور یہاں شاہدن، گواہ بنا کر بھیجا ہے. اور پھر یہیں سے وہ بحث جو ہے وہ کرتے ہیں ہمارے بزرگ کہ نبی شاہد ہیں، نبی شہید بھی ہیں، یعنی گواہ ہیں، اور جو ساری امتوں پر گواہ ہو، اور ہر امت پر ایک گواہ ہے، اور سارے گواہوں پہ جو گواہ ہو، اس کے فضائل کا باب کتنا وسیع ہے. شاہدن مبشرن و نذیرا، مبشر اور نذیر بنا کر. تھکے تو نہیں؟ تھوڑا سا رکھیے گا کہ دیر نہ ہو رہی ہو نا. مبشرن و نذیرا، مبشر اور نذیر بنایا ہے. مبشر مشوق کو کہا جاتا ہے. جی بچے کو آپ اسکول بھیجنے کے لیے جب اسے فائدے بتائیں گے، شوق دلائیں گے تو وہ تبشیر ہے. جی اور نہ جانے کا جب نقصان بتائیں گے تو وہ تنذیر ہے. جاؤ گے تو یہ فائدہ ہے، یہ بشارت کے عنوانات ہیں. نہیں جاؤ گے تو یہ نقصان ہے، یہ نظارت ہے. نبی مکرم جانے کا فائدہ بھی بتا رہے ہیں اور نہ جانے کا نقصان بھی بتا رہے ہیں. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ہمارے ہاں اصلاح طلب لوگ، جی مبلغین، کچھ درد رکھنے والے لوگ، وہ کہتے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے یہ ان کے پاس جواب نہیں ہوتا. یہ کون سا کارنامہ ہے بھائی کہ یہ نہیں ہونا چاہیے؟ کیا ہو پھر اس کے علاوہ وہ بھی تو بتاؤ نا. مبشرن و نذیرن، مبشر اور نذیر. نبی کی سیرت کا ایک حسین عنوان یہ ہے کہ آپ مبشر بھی ہیں اور نذیر بھی ہیں. کیا کہنے ہیں. جی تنفیر، تنذیر، تبشیر، تنفیر، یہ ایک خاندان کے الفاظ ہیں. سرکار تبشیر اور تنذیر تو رکھتے ہیں، تنفیر نہیں رکھتے. جی جب گھوڑا، معاف کیجیے گا ذرا ممبر کی زبان بھی تو مجھے خیال رکھنا ہے نا، گھوڑا اور گدھا اڑ کر کھڑے ہو جائیں نا کہ لکڑیاں توڑ دیں اور وہ ایک قدم نہ اٹھا رہے ہو، تو اس کیفیت کو کہتے ہیں تنفیر. جی اس کیفیت کو کہتے ہیں تنفیر. یعنی ضدیت نہیں ہو، یہ آج نہیں سمجھ رہا بات، کل سمجھ لے گا. کیا کہنے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس کے لیے دروازہ بند نہیں کرو. صلوات پڑھ لیں نبی کی ذات پر. مبشرن و نذیرن وداعیا الی اللہ باذنہ، اور جو اللہ کی طرف بلانے والے. تمام تر کمالات میں اور آپ صدیاں پڑھتے رہیں، سالوں پڑھتے رہیں،
مگر نتیجہ بہرحال یہی لینا ہوگا کہ انہوں نے سارے کمالات اس لیے اللہ سے حاصل کیے تاکہ اللہ سے آشنا کروائیں۔ سبحان اللہ۔ یہ اپنے دروازے پہ رکوانے کے لیے نہیں بھیجے گئے، یہ اپنے دروازے پہ سب کو جمع کر کے اللہ تک لے جانے کے لیے بھیجے گئے۔ تم ہمیں مان لو تو ہم کسی کو منوانا چاہتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آلہ وہ ساری آیات تو یقیناً نہیں پڑھ سکوں گا اور نہ ہی تقاضا ہے وقت کا، لیکن اصلی مضمون آپ کے ہاتھ میں ہے کہ نبی کے بارے میں جو قرآن کی آیات ہیں وہ نبی کی سیرت کو بیان کر رہے ہیں۔ مسئلہ ارشاد ہو رہا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، بے تحقیق تم تک آ چکا میرا رسول جو تم ہی میں سے ہے۔ اب یہ تم ہی میں سے ہے، یہ شفقت کے لیے، پیار کے لیے، محبت کے لیے، رغبت کے لیے۔ میرے رسول کو اپنا تو مانو، میرے رسول سے بات تو کرو۔ یہ تمہاری کیا چھوٹی اور کم عزت ہے کہ میں نے رسول تم ہی میں سے بھیجا ہے؟ میں تو تمہاری عزت بڑھا رہا ہوں کہ میرا رسول تم ہی میں سے ہے، اور اس لیے تاکہ تم اس سے مانوس ہو سکو، ورنہ تم ہی میں سے ہے کا کیا یہ مطلب ہے کہ یہ سوچ لیا جائے وہ ہم جیسے ہیں؟ اتنا بڑا مجمع جو ایک جیسا ہے وہی ایک جیسا نہیں ہے؟ اللہ نے تو کسی کو کسی جیسا نہیں بنایا۔ یہ تو اس کی خالقیت اور ثانیت کا حسن ہے کہ وہ ہر ایک کو نیا بناتا ہے، ہر ایک کو علیحدہ بناتا ہے، ہر ایک کو علیحدہ صلاحیتیں دے کر بھیجتا ہے۔ کوئی کسی جیسا اللہ نے نہیں بنایا، تو پھر نبی ہم جیسے کیسے ہوں گے؟ اس کا مطلب اور فلسفہ یہی تھا کہ تم اس سے مانوس تو ہو جاؤ، تم اس سے پیار تو کرو، تم اس کے قریب تو جاؤ، اس سے بات تو کرو۔ وہ تو تم سے شفقت کے علاوہ کچھ چاہتا ہی نہیں ہے، وہ تو تمہیں صرف اور صرف شفقت دینا چاہتا ہے، تمہیں پیار دینا چاہتا ہے، تم سے احترام لینا چاہتا ہے، تم سے پیروی لینا چاہتا ہے، اتباع لینا چاہتا ہے، اطاعت لینا چاہتا ہے، تمہیں پیار دینا چاہتا ہے۔ جی ایک صاحب کہنے لگے جی نبی تو سب کے لیے کھڑے ہوتے تھے، تو یہ کون سی، ہم ٹی وی چینل پر تھے، کہنے لگے یہ کون سی فضیلت ہے اگر بی بی کے لیے کھڑا تھا سب کے لیے؟ میں نے کہا نا انصافی نہیں کرو، پہلے تو یہ کہ سب کے لیے کھڑے ہوتے تھے یہ نبی کا اخلاق ہے، مگر اتنا بتاؤ کس کس کو اپنی جگہ بٹھایا، کس کس کا ہاتھ چوما سرکار نے؟ جی لہٰذا یہ نا انصافی نہیں ہو۔ یہاں تو عالم ہی کچھ اور تھا بھائی، بچے بھی نبی کو سلام کرنے میں پہل نہیں کر پائے، بچوں کو بھی سلام کرنے میں نبی نے ہمیشہ پہل کی۔ جی نبی کا اخلاق، شفقت، پیار، محبت تم ہی میں سے ہے، تم سے پیار کر رہا ہے، تمہارے بارے میں وہ پریشان رہتا ہے۔ اسی آیت کے اندر آگے اللہ ارشاد فرما رہا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ، میرا نبی تمہاری پریشانیوں میں پریشان رہتا ہے۔ حریصٌ علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، میرا نبی تمہارا حریص ہے۔ کیا حریص ہے؟ معاذ اللہ کیا چاہیے سرکار کو ہم سے؟ معاذ اللہ کوئی تعریف چاہیے، کوئی پیسہ چاہیے؟ معاذ اللہ ساری دنیا نبی کے قدموں کے نیچے ہے۔ جی ایک جملہ ہدیہ کر دوں اگر تھک نہیں رہے تو، وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ، سرکار جب معراج پر گئے تو قرآن کہہ رہا ہے سورہ النجم میں کہ میرا نبی سب سے بلند مقام پہ تھا۔ جس بلند مقام پہ نبی تھے وہاں جب پہنچے تو خیال آیا کہ کسی سے جوتیاں اتروائی تھی میں بھی اتار دوں، تو آواز آئی جوتیوں سمیت آؤ۔ تو جو جوتیوں کے ساتھ وہاں گیا ہو، جسے اللہ کہہ رہا ہے سب سے بلند مقام پہ تھا، تو مجھے کہنے دیجئے ساری دنیا نبی کی جوتیوں کے نیچے تھی۔ کیا دے گی امت نبی کو؟ کیا دے گی امت نبی کو؟ نبی کو امت کچھ نہیں دے سکتی، تو پھر ہی نبی ہمارے حدیث کیا مطلب ہے کہ نبی ہمارے حدیث ہیں؟ نبی ہمارے حدیث سے مراد ہماری ہدایت کے حدیث ہیں۔ توجہ ہے؟ میں نے کر لیا جی، آپ نے بھی مدد کی ہے۔ صلوات پر محمد و آل محمد، اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ حریص علیکم، میرا نبی تمہارا حریص ہے، تمہاری ہدایت کا حریص ہے، تمہیں اچھا انسان دیکھنا چاہتا ہے، تمہیں ترقی یافتہ دیکھنا چاہتا ہے، جی تمہیں آگے دیکھنا چاہتا ہے، تمہارے ہاتھ میں کام دیکھنا چاہتا ہے۔ نبی، میرا دل، میرا احساس، میرے جذبات یہ ہیں کہ اگر کوئی کلمہ پڑھنے والا، نبی کا کلمہ پڑھنے والا، اس کے ہاتھ میں اگر کوئی اختیار آتا ہے
تو یقین جانیے نبی خوش ہوتے ہیں، سبحان اللہ. مگر اسے یاد رہے کہ وہ سارے حلفوں سے پہلے ایک حلف اٹھا چکا ہے. جب اختیار اس کے ہاتھ میں آتا ہے تو حلف لیتا ہے نا، وہ سارے حلفوں سے پہلے ایک حلف اٹھا چکا ہے جسے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ کہا جاتا ہے. ہر بالمومنین رؤوف الرحیم، مگر مومنین پر وہ رؤوف بھی ہے اور رحیم بھی ہے. یا اللہ ہمارے بولنے بیٹھنے کو عبادت شمار فرما، اس ادارے کو ترقی عطا فرما، یہاں کے تمام آنے والوں کو، نماز گزاروں کو، محافل مجالس میں شرکت کرنے والوں کو اپنے حفظ و امان میں قرار فرما، ان کے رزق اور عزت میں اضافہ فرما، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، امور مسلمین کی اصلاح فرما، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، خیر و برکت کے لیے، محفل کی قبولیت کے لیے، دعاؤں و حاجات کی برابری کے لیے بلند تر صلوات محمد